إن كفروا وكنتم في بروج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة باذة مني. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. عزیزو، یہ مہینہ بہت فضیلت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بیچ جمادی ثانی کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. لہذا اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی جو ہے یہ ہر انسان کے لیے، بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے اور عمومی طور پہ ہر بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے. اب انسان یہ سوچ لے کہ کہاں شہزادی زہرا اور کہاں ہم، کس طریقے سے ہم جو ہے عمل کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ جو اختیاری ہیں، کہ مثلا جو ہے عبادت ہے، سخاوت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، سادگی ہے. یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے جتنا عمل کرے گا اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا. اور اہل بیت کا کردار تو وہ تو ایک پہاڑ کے مانند ہے، چوٹی کے مانند ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن جو ہے اگر انسان پہاڑ کی طرف جانا چاہے تو حرکت کرے. جب حرکت کرے گا، آگے بڑھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے کچھ قریب ہو، کوئی تھوڑا سا قریب ہو، کوئی زیادہ قریب ہو، اور کوئی جو ہے اتنا قریب ہو جائے کہ منا اہل البیت ہو جائے. اتنا قریب تو یہ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ نمونہ عمل ہے شہزادی. تو اب تاریخ میں اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے 40 لیلہ سنتے رہتے ہیں برابر نا، کہ جناب موسیٰ کے لیے پروردگار کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ جو ہے 40 دن تک کوئی ٹور پہ آئیے، پہاڑی پہ آئیے، اور آنے کے بعد مناجات کیجئے. اور جناب موسیٰ جو ہے وہ جاتے رہے، 40 دن تک مناجات کرتے رہے، تشریف لے جاتے تھے، مناجات کر رہے تھے. جب 40واں دن ہو گیا تو پروردگار نے جو ہے انہیں توریت جیسی کتاب عطا کی ہے، جو اس دور کے لیے ہے نا تمام جو ہے نظام حیات کے لیے کافی تھا. تو پروردگار نے توریت جیسی انہیں کتاب عطا کی. تو جس طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے حکم ہوا تھا کہ 40 دن تک آئیے، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پروردگار نے جو حکم دیا، جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبریل نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ اب جو ہے آپ دوری اختیار کیجئے جناب خدیجہ سے. اور جب عقد ہوا جناب خدیجہ سے پیغمبر اکرم کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں جو ہے انہوں نے دوری اختیار کر لیا تھا عورتوں نے، اس لیے کہ جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم سے عقد کیا تھا تو دوری اختیار کر لیا. بہرحال پروردگار کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے 40 دن تک دوری اختیار کیجئے. پھر جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد پھر حکم دیا کہ آپ جو ہے قریب ہو جائیے. تو بہرحال کہ جو ایسے موقع پہ جو اصول ہے جو عورتیں انجام دیتی ہیں، تو تمام عورتیں جو ہے وہ الگ ہو گئی. دیکھیں جس طریقے سے توریت جو ہے جناب موسیٰ کو پروردگار نے عطا کیا تھا، اور اس وقت کے لیے ہے نا نظام حیات تمام چیزیں تھی، اسی طریقے سے
शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वजूद जो है, उनका वजूद, उनका किरदार जो है वो क़यामत तक के लिए है। तो अब जब हुक्म हुआ ऐसे मौके पे कि जो उसूल होता है औरतें होती हैं, तो जनाब खदीजा ने क्या देखा कि चंद औरतें आईं और आने के बाद सलाम किया। जब सलाम किया तो जनाब खदीजा ने सवाल किया, कहा कि आप कौन हैं? तो आवाज़ आई, एक ने कहा कि हम आसिया हैं, दूसरे ने कहा कि हम सारा हैं, तीसरे ने कहा कि हम मरियम बिनते इमरान हैं, चौथे ने कहा कि हम जो है कुलसूम हैं, ख़ाहरे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये जो है अच्छा रवायत में ये भी है कि और जो है चंद हूरें भी साथ में थी। और फिर उसके बाद जो है तमाम इन फरीज़े को अंजाम दिया। तो अब आप देखें कि शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो फजीलत है, जो अज़मत है कि परवरदिगार ने जो है जो नाम रखा, 9 नाम रखा है ना, 9 नाम जो है अल्लाह ने शहज़ादी का रखा है। तो एक नाम जो फातिमा है, तो मासूमीन अलैहिस्सलाम जो बयान करते कि इसकी मानी ये है कि इंसान जो है फातिमा की मार्फत से आजिज़ समझ नहीं सकता कि मार्फत को जो है इंसान दर्क नहीं कर सकता। दूसरे मानी जो बयान किया बराबर सुनते रहते हैं कि शहज़ादी जो है अपने चाहने वालों को जहन्नम से निजात देंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब आप देखें कि कुरान मजीद में जो औरतों का जिक्र है, आप मकामात पे देखें कि कुरान मजीद में जो 12 मकाम पे औरतों का जो जिक्र है, तो परवरदिगार ने नाम नहीं लिया है। जनाबे मसलन हवा का बाज़ मकामात पे आप देखें उसको, तो या जनाबे लूत या जनाबे नूह की बीबी या जुलेखा या जनाबे खदीजा या ख़ुद जो है शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो इस तरीके से जिक्र है ना, मरजल बहरैन यल्तक़ियान है ना, इस यानी ये जो है कुरान का आदाब है कि सिफ़ात को जो है बयान कर दिया है और नाम जो है वो नहीं लिया। तो रसूल इस्लाम ने क्या फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। बराबर सुनते रहते फातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी जिस तरीके से फ़ज़ाइल में पैगंबर अकरम है, उसी तरीके से फ़ज़ाइल में शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जिस तरीके से जो है पैगंबर ख़ातमुल अंबिया हैं, उसी तरीके से शहज़ादी जो है अपनी ज़ात में मुनफरिद है। जिस तरीके से पैगंबर अकरम तमाम अंबियाओं से अफजल हैं, उसी तरीके से शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम जो है वो अंबियाओं में रसूल इस्लाम मौजूद थे। शहज़ादी आ गई, फिर मौलाए कायनात आ गए, फिर इमाम हसन आ गए, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। अब जो रसूल इस्लाम ने देखा, रसूल इस्लाम ने अपने हाथों को बुलंद किया, कहा अल्लाहुम्मा तआलम, परवरदिगार तू जानता है, अल्लाहुम्मा अहलल बैत, परवरदिगार ये जो है अहले बैत हैं। फिर रसूल इस्लाम ने फरमाया कि परवरदिगार ये सबसे मुनफरिद हैं, परवरदिगार हम जो है इनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार जो इनके दुश्मन हैं हम उनसे जो है दुश्मनी करते हैं, लिहाजा जो है तू भी उन्हें दुश्मन रख। जो इनकी मदद करते हैं परवरदिगार तू भी उनकी मदद कर। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है इंसान फ़ज़ाइल अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नशर कर रहा है उनके फ़ज़ाइल को, तो फिर रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि हम जो है उसे दोस्त रखते हैं, तू भी उसकी मदद कर। जाहिर सी बात है कि अब आप देखें कि इस हदीस में अगर जो है तफसील से जाए तो जिस कदर भी है इंसान शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ज़ाइल और कमालात बयान करें तो जाहिर सी बात है कि कम है। तो रवायत में ये है कि वही शख्स जो है निजात याफ्ता होगा जिसके दिल में शहज़ादी की मोहब्बत होगी। शेख सदूक अलैहिर्रहमा वो जो है
بیان کرتے ہیں، برابر جو ہے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں نا کہ شہزادی جو ہے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گی، شہزادی شفاعت کریں گی. تو بہرحال ایک عجیب منظر ہوگا کہ شہزادی کے چاہنے والے ہوں گے اور وہ بھی جو ہے اپنا مقام دیکھیں گے اور شہزادی جو ہے شفاعت کریں گی. تو دیکھیں جب روز محشر ہوگا تو وہاں جو ہے پورے عقیدے کی ضرورت نہیں، بڑا غور سنیے گا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے 3 چیزیں ہوں گی واضح ہو جائے گا، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 گروہ ہوگا. تو جب روز محشر ہوں گے تو ایک کے پیشانی پہ ابھر جائے گا، لکھا ہوا ہوگا ھذا کافر. بات واضح ہو گئی، زیادہ جو ہے عقیدے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک کچھ افراد وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا مومن، یہ جو ہے مومن ہے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا محب زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ اس طریقے سے پیشانی پہ ابھر جائے گا، لکھا ہوا جو ہے یہ ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی پیشانی پہ یہ ہوگا ھذا کافر، یعنی اس نے جو ہے عظمت زہرا سے انکار کیا ہے، اس کے دل میں جو ہے زہرا کی محبت نہیں ہے بلکہ جو ہے دشمنی ہے. تو اس کے جو ہے پیشانی پہ یہ لکھا ہوگا. اور وہ افراد کی جن کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ابھر کر آئے گا ھذا مومن. تو مومن ظاہر سی بات ہے کہ مومن یعنی اہل بیت کی محبت سے اس قدر سرشار ہوگا، اہل بیت کی محبت سے اس طریقے سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا کہ کوئی سلمان بنے گا، کوئی مقداد ہوگا، کوئی ابو ذر ہوگا، یعنی اس طریقے بلند اس کا محبت سے سرشار ہوگا. تو بہرحال کہ یہی محبت اور یہی معرفت کی جو انہیں جنت تک لے جائے گی. اور تیسرا جو ہوگا وہ کیا ہوگا ھذا محب زہرا. سمجھ گئے آپ؟ یعنی جو ہے اس کا عقیدہ ہے، ان کی اولاد کو مانتا ہے، شہزادی سے محبت کرتا ہے، اس عقیدے پہ عمل کرتا ہے، یہ بھی جو ہے اس عقیدے کا حصہ ہے، لیکن نہ بالکل کھرا ہے نہ بالکل گرا ہے. تو جو ایسے یعنی ہمارے جیسے افراد، ہمارے آپ جیسے افراد ہیں، نہ بالکل کھرے نہ بالکل گرے ہوئے، تو ایسے شخص کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ شفاعت کریں گی. اور وہ انسان جو ہے وارد جنت ہو جائے گا جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوگی، شفاعت. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے شفاعت کے سلسلے سے بے شمار جو ہے روایات سنتے رہتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفران کر کے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ مولا کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے کہ جب ہم آپ کے چاہنے والوں کے درمیان بیان کریں تو پھر وہ افراد خوش ہو جائیں. تب جو ہے امام نے بیان کیا، کہا کہ دیکھو جو بھی روز محشر ہے نا، جو بھی محب ہوں گے تو شہزادی جو ہے انہیں اس طریقے سے چن لے گی جس طریقے سے پرندہ جو ہے دانے کو چن لیتا ہے. اور ارد گرد روایات میں آپ سنتے رہتے برابر نا کہ ارد گرد جو ہے شہزادی ہوں گی، اہل بیت ہوں گے، پنجتن ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ارد گرد ہوں گے وہ جو ہے شہزادی کے محب، اہل بیت کے چاہنے والے ہے نا، وہ جو ہے
ارد گرد ہوں گے. روایت میں تو بہرحال ذکر کر چکے ہیں نا, شہزادیوں کے 70,000 ملائکہ ہوں گے ارد گرد. 70,000 ہوں گے تو 70,000 عدد نہیں مراد ہے, کثرت ہے. 70,000 بتا دیے, اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کثرت مراد ہو, کہ اتنے جو ہے 70,000 ارد گرد ہوں گے. اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے آگے ہوں گے, اور ہاتھ میں ہے نا علم حمد ہوگا. بتایا تھا نا, ایک بار ذکر کیا ہے خطبے میں, اس لیے نہیں وہ ذکر کر رہے ہیں, کہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے کہاں کہاں ملیں گے. شہزادی نے سوال کیا تھا بابا سے, تو بتایا تھا کہ اس مقام پہ صراط مستقیم پہ, اور پھر جو ہے جہاں اعمال تولا جائے گا وہاں پہ, سب بتایا, ذکر کیا تھا خود میں دو پہلے. تو مختصر یہ کہ آگے آگے علی ہوں گے. رسول اسلام نے فرمایا باقی سب ارد گرد اہل بیت پنجتن پاک ہوں گے. تو رسول اسلام نے کہا کہ آگے آگے علی ہوں گے, اور پہلے جنت میں علی جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ سے بھی پہلے جائیں گے. رسول اسلام نے کہا کہ ہم سے بھی پہلے جائیں گے. کہا آپ سے بھی پہلے؟ کہا علی جو ہے وہ علمدار ہے, اور علمدار آگے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وارد جنت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں, جو کمالات ہیں. انسان جو ہے دیکھیں, یہ تو تمام چیزیں ہیں, فضائل اور کمالات, فضیلتیں بے شمار ہیں, لیکن جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہزادی کی جو سیرت ہے اس کے مطابق جو ہے انسان عمل کرے. اب سوچ بھی سکتے ہیں نا کہ ارے وہ کہاں 1400 سال پہلے آج کے زمانہ, اور کہاں پہلے کا زمانہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات چیزیں دیکھیں کہ شہزادی کے اختیار میں ہے. عبادت کرنا, زہد ہے, سادگی. اب سادگی سے مراد یہ نہیں کہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہے اور کچے گھر میں رہے. مراد یہاں سادگی سے یہ نہیں ہے, یعنی جو ضروریات ہے, جو حالات ہے, اس ضروریات کے مطابق جو ہے انسان عمل کرے, اس ضروریات کے مطابق. ورنہ جو ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ پھٹا پرانا لباس پہن لو اور کچے گھر میں رہو, ہے نا, روکھی سوکھی روٹی کھاؤ, یہ نہیں ہے. ایک دم گردن وہ جھکا لو, ردا زمین پہ کھینچ رہی ہے, اس طریقے سے اسلام جو ہے نہیں کہتا ہے کہ مثلا جو ہے زبردستی والا مقدس اختیار کرو, ہے نا, گردن جھکا ہے کہ اس طریقے سے اسلام نہیں کہتا ہے نا. اسلام جو ہے بہرحال جو ضروریات ہے اسی کے مطابق. تو بہرحال یہ ایام جو ہے قریب ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی, اور اس کے لیے اہل بیت کے چاہنے والے جشن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کر رہے ہیں. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو روز محشر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. ان احسن الحدیث وزید کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت ورحمت وغاصبت وسطین یدین برحمت. سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعن السیئات ولم یجاز بها. سبحان من لا یزداد على معاصی العباد الا کراما وجودا على کثرة الذنوب الا عفوا واسما. نشهد ان لا الہ الا هو العطوف على العباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعتبروا اولي الابصار.
قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں جو قرآن میں واقعات ہیں اور جو ماضی میں جو گزر چکا تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں، تو صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے، یعنی انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے، اولاد ہے، باپ جو ہے تمام سہولتوں کو فراہم کر رہا ہے، تمام سہولتیں ہیں، ہر چیز ہے، اس کو ایک قدم بھی پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام سہولتیں ہیں۔ اب دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے خراب ہو گیا، تو اب اس سے جو ہے کیا ہے، انسان عبرت حاصل کرے۔ یا مثلا جو ہے لائن کی جو ہے پٹری وغیرہ ہے، کوئی گزر رہا ہے، حادثہ ہو گیا، تو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے، خود نہ گزرے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے، یا خود آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی حکومت ہے، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ جہاں حکومت ہے 40 میں جو شہادت ہوتی ہے، پھر 61 ہجری میں وہی کوفہ ہے، وہی کوفہ ہے کہ وہاں جو ہے اہل بیت اسیر ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے عبرت ہے صاحبان بصیرت کے لیے کہ وہ جو ہے ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرے۔ اور دیکھیں جو بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محب ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے، اور جس کے دل میں بھی ولایت اہل بیت ہے، تو جو بھی دشمن ہے، آپ دیکھیں کہ جو بھی دشمن ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کو، اس جوہر کو چھین لے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی مظالم ہو رہے ہیں دنیا میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ کے تمام چیزیں، کہ ایک ایسا شخص کہ جو آغا قاسم سلیمانی کے ہے نا بڑا دوست تھے ہے نا، نام تھا رضا موسوی نام تھا، کمانڈر بھی تھے اور بہت جو ہے تجربہ بھی تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پیر کے روز ہے نا دوپہر کے وقت جو ہے قریب 2 بجے کیا ہوا، فضائیہ حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، اور وہ جو ہے شہید ہو گئے، ہے نا شہید ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور دشمن جو ہے اس طریقے سے نہ صرف جو ہے وہیں تک بلکہ آپ دیکھنے لبنان ہو یا دمشق ہو یا یمن ہو، ہے نا کس طریقے سے دشمن جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ بہرحال اور اس سلسلے سے یہ بھی جو پاسداران انقلاب اسلامی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا بتایا ہے کہ اس کا جو ہے نا جو جرم ہوا ہے یہ تو چھپانا ہی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو حالات ہیں، جو مظالم ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب جو ہے عارضی ہے۔ مظلوم کا گولی سے مار دیجئے، ختم ہو گیا، بس وقتاً جو ہے وہ ہے۔ لیکن جو ظالم ہے تو پھر جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ دائمی ہوگی سزا۔ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے، قرآن نے یہ حکم دیا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو ہمیشہ جو ہے مظلوم کا ساتھ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر طریقے سے جس طریقے سے انسان جو ہے کر سکتا ہے، مثلا جو ہے کچھ عقیدے کے دشمن ہوتے ہیں، عقیدے کے بھی دشمن ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مثلا یہ ہے کہ عقیدے کے نہیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسا افراد ہے کہ جس میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے، لہٰذا جو ہے اس وجہ سے وہ جو ہے اس کے دشمن ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، محب ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے
ہمیشہ جو ہے مظلوم کا ساتھ دے یا ظالم کو پہچانے، اور جو ہے ہمیشہ اپنی آنکھیں جو ہے کھلی رکھیں۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ جو خواب غفلت میں ہوگا تو دشمن جو ہے خود اسے چونکا دے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جو ظالم ہیں انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین مدد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا الحسن مصطفیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وعلى آثار بدعة الطغيان هذه أبنية الشرك والنفاق صلوات الله والكرامات تسليط الليالي والأيام اللهم عجل فرج وكن ناظرنا بنظرة منا إليه اللهم فل بنا مع أنت ولا تفل مانعا ولي بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نذیرہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور سے شیعان حیدر کرار
ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔